بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے لباس کے احکامات کو ذکر کر دیا تھا۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کے جسم کی ساخت نظر نہ آئے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم کا رنگ نظر نہ آئے، باریک لباس نہ ہو، موٹا لباس ہو، ایسا لباس ہو جس سے انسان کے جسم کا رنگ نظر نہ آئے۔ نمبر دو، لباس جو ہے وہ اتنا چست نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان کے جسم کے اعضاء نظر آ جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ لباس کے اندر مشابہت بھی نہ ہو۔ مشابہت سے مطلب عورتیں جو ہیں وہ مردوں جیسا لباس نہ پہنے، مرد عورتوں جیسے لباس نہ پہنے۔ شریعت نے اس بات کا بھی منع فرمایا ہے اور ذکر فرمایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ بات بھی ذکر کر دی تھی کہ سر پہ کپڑا رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہر وقت انسان کے سر پہ کپڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دی تھی کہ انسان کا تہمد ہے، ازار ہے، یا اسی طریقے سے شلوار ہے، ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہونے چاہیے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا ہونا یہ گناہ کبیرہ میں ہے، اور اسی طریقے سے وہ ٹخنے جہنم کے اندر بھی جلیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں کے اوپر کپڑا ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کل ذکر کر دی تھی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مخاطب کیا ہے، یا بنی آدمہ، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو۔ یہ خطاب سب کو ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، سب کو خطاب کیا گیا۔ یا بنی آدمہ، اے آدم کے بچوں، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم کی اولاد خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، اور اس شیطان نے تمہارے والد کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو تمہارے والد کا نہیں بن سکا اور تمہارے والد کا دشمن رہا اور تمہارے والد کو جنت سے زمین پہ اتروا دیا تو تمہارا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ ظاہر ہے شیطان نے جب ہمارے والد کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، تو جب ہمارے والد کا نہیں بن سکا، میرا اور آپ کا کیسے بن جائے گا؟ جیسے اس نے ہمارے والد کو جنت سے نکلوایا، اسی طریقے سے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ اولاد آدم بھی جنت میں نہ جائے، ہر طریقے سے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، ذرا خیال کرنا، اس نے تمہارے والد کو بھی تکلیف پہنچائی ہے اور نقصان پہنچایا ہے، وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، اتارتا تھا شیطان ان دونوں سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھا دے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں۔ اس کا ذکر کل کے سبق میں ہو چکا ہے کہ جنت کے اندر جب اس نے حضرت آدم کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، یہ بات یاد رکھنا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور نبوت ملنے کے بعد تو گناہ کا شبہ ہی نہیں رہتا۔ نہ بچپن میں ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ جوانی میں ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے،
اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی ان سے کوئی کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی، انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے غلطی ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا کہ تو نے درخت نہیں کھانا، اور اس نے کھا لیا، تو کیا ہوا؟ حضرت آدم سے غلطی ہوئی۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے، ایک ہوتی ہے لغزش اور ایک ہوتی ہے خطا، غلطی، گناہ۔ لغزش اور اس میں بڑا فرق ہے۔ لغزش کس کو کہا جاتا ہے؟ لغزش کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ نہ ہو، کام کوئی اور ہو جائے، اسے لغزش کہا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹی کھڑکی ہو، الماری کھڑکی ہو، اور ایک آدمی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور وہ دروازے سے گزرنا چاہتا ہے، کھڑکی سے گزرنا چاہتا ہے، پگڑی گرانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن گزرنے کی نیت سے جب سر کو نیچے کیا تو پگڑی خود بخود گر گئی۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لغزش۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ لغزش۔ اور غلطی جو ہوتی ہے اس پر پٹائی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ایک لڑکا چھت کے اوپر کھڑا ہے اور اس نے غلطی کی اوپر سے چھلانگ لگائی، آپ بتائیں آپ کی خیر خواہی اس کے ساتھ ہوگی یا آپ کو غصہ آئے گا؟ اس پر غصہ آئے گا نا، اب اس کو لگائیں گے تو اندھا ہو رہا تھا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عام میں سے کوئی یا کوئی انسان بھی چھت پہ چڑھا، چڑھتے ہوئے وہ کہیں منڈیر پہ جا رہا تھا، پیر پھسلا اور نیچے آ گیا، اس پہ سب کو رحم آتا ہے، اور آدمی کہتا ہے یار یہ پھسل گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ پھسل۔ اس میں اور گرے دونوں اوپر سے ہیں، لیکن فرق ہے، وہ غلطی ہے اور یہ کیا ہے بھائی؟ لغزش ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائی، آدم علیہ السلام جو ہے اس کی قسموں میں آئے اور ان سے لغزش ہو گئی، تو اس لغزش کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کلمات بھی خود سکھائے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ یہ کلمات کس نے سکھائے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ان کی طرف کیا ہوئی؟ متوجہ ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوئی بھائی؟ لغزش ہوئی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس چیز کو کھایا، جنت کا لباس اتر گیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ جنت کے پتوں کو اپنی شرم گاہوں کے اوپر لپیٹنا شروع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے سامنے ننگے ہو جاتے ہیں نا، یہ فطرت پر نہیں ہے، یہ فطرت پر نہیں ہے۔ فطرت پر وہی ہے، اپنی اصل فطرت پر وہی ہے جو اپنی شرمگاہ کو، اپنے جسم کو چھپا کے رکھتا ہے۔ کسی کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرنا یہ فطرت نہیں ہے، اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنا یہ فطرت نہیں ہے، ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور وہ بھی اور اس کی جماعت بھی، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان اور اس کے جو قبیلہ ہے، لشکر ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم ہی لطیف بنایا جو نظر نہیں آتا، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو دشمن سامنے نظر آ رہا ہو وہ زیادہ خطرناک ہے یا چھپا ہوا وہ خطر زیادہ ناک ہے؟ وہ چھپا ہوا خطرناک زیادہ ہے کہ نہیں ایسے؟ کیونکہ وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا اور آدمی اپنی حفاظت اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے سنبھال بھی نہیں سکتا۔ تو جب جتنا بڑا دشمن ہو حفاظت بھی اتنی بڑی کی جاتی ہے، اتنا بڑا سہارا لیا جاتا ہے۔ کسی کا ایک مزدور دشمن ہے تو اس کا اتنا ہی سہارا ہے، کسی کا ایس ایچ او دشمن ہو جائے اس کا اتنی ہی طاقت کا سہارا اسے چاہیے، اس کی ساتھ والا کیا ہے بھائی؟ سہارا چاہیے۔ جب شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور وہ ہمیں دیکھتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں سب، اس کا لشکر بھی دیکھ رہا ہے، تو اتنا بڑا ہی سہارے کی ضرورت ہے، اور بڑا سہارا کون سا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں اللہ کی طرف کیا ہونی چاہیے؟ متوجہ۔ اسی لیے تو ذکر فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرو تو پہلے کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے اعوذ باللہ کی کیا دے دی گئی بھائی؟ تعلیم دے دی گئی۔ بہرحال یہ الگ بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا شیاطین کو دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لے کر نہیں آتے ان کے دوست کون ہے بھائی؟ شیاطین۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کا دوست کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ اور تیسرے پارے میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ ایمان والوں کا دوست کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم ایسے ہی بے سر و سامان نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے اور اس کی عبادت کیا کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ ہر وقت مومن کیا ہے بھائی؟ اس کے ساتھ کس کی ذات ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ شرط یہ ہے کہ عبادت بھی ساتھ ہو بھائی، پھر تو اللہ کی مدد آئے گی نا۔ ہاں جی۔ ارشاد فرمایا کہ جو شیاطین ہیں، جو ایمان نہیں لاتے وہ ان کے دوست کون ہے بھائی؟ شیاطین۔
علماء نے اسی بات کو تو ذکر فرمایا ہے نا، اگر کسی کے بارے میں دیکھنا ہو کہ یہ کیسی طبیعت ہے، اس کی کیسے ہے، اچھا ہے برا ہے، تو اس کی صحبت کو دیکھ لو، اس کے دوستوں کو دیکھ لو. اگر وہ اچھے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو سمجھ لو یہ انسان بالکل ٹھیک ہے، اس کے صحیح ہونے کی گواہی دے دو. اور اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے پھر صحیح ہونے کی گواہی نہ دو. اچھا آپ بتائیں، ہم جو بیٹھے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، علماء کے ساتھ دوستی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بہت کم ہے. ہمیں اس بات کی فکر پیدا کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کی بھی فکر پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری اولادوں کی صحبت کیسی ہے، صحبت پہ پوری نظر ہو. تو صحبت پہ نظر ہوگی انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائد ہو جائیں گے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، مشرکین مکہ ایک کام کیا کرتے تھے. دیکھو اللہ تعالی شیطان نے حضرت آدم کا لباس تروایا، مشرکین مکہ نے ایک عجیب منطق گھڑ لی. جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کے کیا کرتے تھے. اور یہ سارے قبیلے والے نہیں تھے، بلکہ جو قریش قبیلہ تھا یہ کپڑے اتار کے طواف نہیں کرتے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کیا کرتے تھے. اور جو دوسرے تھے نا، دوسرے قبیلے والے دور سے آیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے، کپڑے اتار کے رکھ دیتے. اگر کوئی کہیں قریش سے کپڑا مل گیا تو پہن لیا، طواف کر لیا، وگرنہ ننگا ہی طواف کرتے تھے. اور منطق کیا تھی، دلیل کیا دیا کرتے تھے، اس کپڑے میں ہم نے گناہ کیا ہے، لہذا اس گناہ کی وجہ سے جو ہے ہم کعبۃ اللہ کا ان کپڑوں کے ساتھ طواف نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ان سے کوئی پوچھے تو جسم میں نے بھی تو گناہ کیا ہے، جسم کے ساتھ بھی طواف نہ کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو وہ کیا کرتے تھے بھائی، کپڑے اتار کے طواف کرنا. دیکھو آدم حضرت آدم کے کپڑے کس نے اتروائے بھائی؟ شیطان نے. اور پھر اولاد آدم کے کپڑے کس نے اتروائے؟ شیطان اور اس کے چیلوں نے. شیطان اور اس کے چیلوں نے. اور آج نئی تہذیب نے بھی کپڑے اتروا دیے، جیسے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا، عورتوں کے اوپر ننگا لباس، باریک لباس، چست لباس، یہ ساری چیز ایسی ہیں جیسا کہ ان کے جسم پہ کپڑے ہی نہیں ہے. ہر حال تو دلیل کے اگر ان سے پوچھتے بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے، دلیل تو ہوتی نہیں تھی. آگے سے جواب دیا کرتے تھے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے تھے پایا ہم نے اس طریقے پر اپنے آبا کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا. ایک یہ دلیل دیتے کہ ہمیں تو ہمارے باپ نے ایسے کرتے ہوئے سکھایا تو ہم بھی پیچھے چل پڑے. دوسری دلیل کیا دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے بھائی، حکم دیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کے کاموں کا. اللہ تعالیٰ کیسے بے حیائی کے کاموں کے حکم دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو حیا کی باتیں سکھاتے ہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم بولتے ہو اللہ پر ایسی باتیں جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے؟ خامخواہ اللہ کی طرف جھوٹ کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کی بات کروں. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور سیدھا رکھو تم اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس اللہ کو اس حال میں کہ تم اسی کی اطاعت کرنے والے ہو خالص ہو کر. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تمہیں شروع کیا تم لوٹو گے بھی صحیح. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہم تو سیدھی بات کریں گے، اور اپنی جب عبادت کریں گے تو خالصتاً کس کے لیے کریں گے بھائی؟ اللہ کے لیے کریں گے. اور پھر دیکھو قرآن مجید نے بارہا ایسے احکامات کا ذکر کیا ہے، ایسی باتوں کا ذکر فرمایا ہے جس کو سمجھنے کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ تم جیسے اللہ نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا، تم نے لوٹنا بھی کس کی طرف ہے بھائی؟ اللہ کی طرف. جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو سارے احکامات پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک جماعت اس کے اوپر گمراہی کو ثابت کر دی. ایک جماعت کیا ہوگی بھائی؟ گمراہ، اور ایک جماعت کیا ہوگی بھائی؟ ہدایت پا گئی. انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو دوست اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر کس کو دوست بنا لیا بھائی؟ شیاطین کو. فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. ایک آدمی غلط بات کو سچ سمجھنے لگ جائے نا، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اور ایک غلط بات کو غلط سمجھنے لگ جائے نا، پھر توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ جو لوگ سنت چھوڑ کر بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں
وہ ان کو اکثر و بیشتر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ غلط کام کو اچھا سمجھتے ہیں، اور توبہ وہی آدمی کرتا ہے جو غلط کام کو غلط سمجھے، وہی اس سے کیا کرتا ہے بھائی، توبہ کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو اختیار کرو اپنی زینت مسجد کی ہر حاضری کے وقت، مسجد کی ہر حاضری کے وقت، ہر نماز کے وقت زیب و زینت کو کیا کرو بھائی، اختیار۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اچھے طریقے سے نہیں، صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے بھائی، صاف ستھرا۔ علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ہر وہ لباس جس کو پہن کر آدمی مجلس میں جانے سے شرمائے، اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے بھائی، اسی کے تحت علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھ دی جاتی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کیا اس ٹوپی کو رکھ کر کوئی سر پہ آدمی بازار جانا گوارا کرے گا؟ شرم محسوس کرے گا نہیں کرے گا؟ جب لوگوں سے شرم آتی ہے تو واحکم الحاکمین کے سامنے ایسا لباس اختیار کرنا، ایسا لباس اختیار کر کے مسجد میں آنا، یہ مکروہ ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ جو اگر مزدور ہے اس کے پاس سادہ لباس ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، وہ یہ پہن کر بازار میں جاتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، تو اگر وہ اسی لباس کے اندر مسجد کے اندر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ایسا معزز آدمی ہے جو لباس پھٹا ہوا پہن کر بازار میں جانے سے یا لوگوں کی مجالس میں جانے سے مانے ہے، تو اس کے لیے وہ پھٹا ہوا لباس پہن کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھے گا تو مکروہ ہوگی، ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی۔ اور وہ ٹوپی جو مساجد کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں تنکوں کی ٹوپی ہو گئی یا پلاسٹک کی یا دیگر ایسی ٹوپیاں جس کو انسان سر پہ لے کر مجلس میں جانے سے شرمائے، تو فرمایا اس ٹوپی کو لے کر نماز پڑھنا بھی کیا ہے بھائی، مکروہ ہے، نماز کے ثواب کے اندر کیا جاتی ہے، کمی۔ اور یہ مسئلہ تو میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں ذکر ہی کر دیا تھا کہ سر پہ کپڑا رکھنا سنت ہے، نماز کے وقت میں بھی، نماز کے علاوہ بھی۔ سروں سے کپڑا اتارنا یہ بالکل غفلت کی علامت ہے اور مسلمانی کی علامت نہیں ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آگے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اختیار کیا کرو اپنی زینت مسجد کی حاضری کے وقت۔ کیا شان ہے، اللہ نے فرمایا مسجد میں آؤ صاف ستھرے ہو کر، لباس بھی ٹھیک ہو، چہرہ دھلا ہوا ہو، ناک، ہر چیز، منہ جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، پھر اللہ کے دربار میں آؤ۔ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کے نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، لباس سے بدبو جاری ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، وضو ہم اچھے طریقے سے نہیں کرتے، سر ہمارے غافل ہیں، انسان سمجھتے نہیں ہے کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، حکم الحاکمین کے سامنے۔ جب تیاری اور ذہن کے اندر یہ بات بٹھا کے آؤ گے کہ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، سر پہ کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، منہ صاف ہونا چاہیے، پھر نماز کے اندر دیکھنا آپ کیسے خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کنجوس بن کے رہو، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیا ارشاد فرمایا بھائی، کھانا پینا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ایک ہے تبذیر، قرآن مجید میں آیا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے کیا ہیں بھائی، بھائی ہیں۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا، اسراف نہ کرو۔ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ مال کو حرام کاموں میں لگانا، یہ تبذیر ہے۔ شادی شروع ہو گئی، کنجریوں پہ ڈالنا، گانا بجانا کرنا، نعوذ باللہ بدکاری کے لیے اپنا استعمال کرنا، دیگر حرام کاموں میں، دیگر حرام کاموں میں پیسے کو خرچ کرنا، یہ کیا ہے بھائی، تبذیر۔ اور تبذیر کرنے والا کون ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم شیطان کے بھائی بنے یا اللہ کے دوست بنے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اور فرمایا اسراف نہ کرو۔ اسراف کا کیا مطلب ہے؟ جتنی ضرورت جہاں پہ خرچ کرنے کی ہے اس سے زیادہ لگا دینا یا اس سے کم لگا دینا، دونوں مسئلے ہیں۔ مثلا ایک آدمی کی جو ہے اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ کنجوسی کرتا ہے، جسم پہ نہیں لگاتا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور حد سے زیادہ لگاتا ہے جتنی طاقت ہے، یہ بھی کیا ہے بھائی، اسراف ہے۔ تو فرمایا کھانا پینا ہے اور اسراف نہیں کرنا، اپنے حیثیت کے مطابق کپڑا پہننا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پینا بھی کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کرنا اور نہ اس سے کم کرنا، جیسا کہ کل کے سبق میں ایک حدیث ذکر کر دی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھو یہ خرچ اسراف کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا، اللہ کی محبت نہیں ہے، اور تبذیر کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا، وہ شیطان کے بھائی ہیں،
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔